بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاسی پارا ہائی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا گیا اور عمران خان صاحب تو جلسے کر ہی رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل کے دن جو مالا کنڈ میں جلسہ کیا، انہوں نے اس میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور بہت ساری باتیں کی اپوزیشن کے خلاف، جس میں آصف علی زرداری بھی تھے، پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں، اس کے علاوہ صدر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لوگوں پر بات کی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان پر بات کی۔ تو عمران خان صاحب نے ان تمام کو کہنے کے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے علاوہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کے ایم این اے ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، جو عمران خان صاحب سے اتفاق نہیں رکھتے، جو جن کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور عوام کے اندر بھی ان کا غصہ نظر آ رہا ہے ان ارکان کے خلاف، اور وہ جگہ جگہ ہر علاقے میں جن علاقوں سے یہ ارکان تعلق رکھتے ہیں وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور تو حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جو سی پارٹی ہے، اس کا کیا ان کے خلاف ایکشن کیا ہے، جو ان کے خلاف جو ارکان چھوڑ کے گئے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ جی دیکھیے، حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے ان ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے 63A کے آئین کے 63A کے مطابق، جس میں ان کی نااہلی کے لیے درخواست دی گئی ہے کہ اگر ایک ایم این اے اپنے جو پارٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہے اس کے خلاف اگر ووٹ ڈالتا ہے تو وہ نااہل قرار دیا جائے، اور جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں بھی چھوڑ کے، جس طرح دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور کسی سے پیسے یا جو بھی معاملات طے کر کے اپنی پارٹی کے چیئرمین کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایسے پارٹی ارکان کی جو رکنیت ہے اسے ختم کی جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور ان پہ اس پٹیشن میں کیا بات کی جائے گی؟ اس پٹیشن میں یہ بات کی جائے گی کہ جو ایم این اے یا جو پارٹی کا رکن اگر اسمبلی میں ہے اور وہ اپنی جماعت کے لوگوں سے یا چیئرمین سے اختلافات رکھتا ہے اور علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ایک تو رکنیت بھی ختم کی جائے گی پارٹی سے، اور ایک کہہ لیں کہ اس کی ایم این اے اگر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر جو پارٹیاں بدل کے دوسرے، جس طرح کہہ لیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں ہیں یا کسی اور جماعت میں، وہاں سے چھوڑ کے آپ دوسری جماعت میں آئے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے گی۔ 63A کے مطابق انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اور سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کے بارے میں جو ابھی تک کوئی رائے نہیں، اپنا بیان نہیں دیا۔ اور اس کے علاوہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا وہ 21 تاریخ کو بلایا جانا تھا، جس پر کیونکہ وہ معطل کر دیا گیا، اور وہ معطل اس وجہ سے کیا گیا کہ پاکستان میں OIC کا اجلاس جاری ہے، اور OIC کے اجلاس کے اندر تمام انتظامات جو اسمبلی کے اندر کیے گئے ہیں، جس پر کہہ لیں کہ اپوزیشن والوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی کے علاوہ اور بھی جگہ ہیں جلسے بلانے کے لیے، کہ اسمبلی میں اگر OIC کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ آپ اور جگہ پر بھی کہہ لیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں، ارکان کو بلا سکتے ہیں، جس پر ووٹنگ کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ اب پاکستانی گورنمنٹ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے 25 تاریخ کو جمعے والے دن کہہ لیں کہ اجلاس بلایا، اور جمعے کے بعد اس کی دعا کے بعد یہ سیشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو تمام معاملہ ہے یہ کم از کم میرے خیال میں اپریل کے شروع میں جائے گا، اور رمضان کے شروع میں جا کر اس پر ووٹنگ ہوگی، اور جس کی وجہ سے اپوزیشن کے لوگ بہت پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد از جلد ہو۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ دھرنے کا اعلان کیا ہوا، اپنے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ 25 کو ان کے کارکنان روانہ ہو جائیں گے، کہہ لیں کہ اسلام آباد کے لیے، اور اسی طرح 27 تاریخ کو مسلم لیگ نون نے بھی کہہ لیں کہ اپنے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور اسی طرح پیپل پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے ان تمام چیزوں کے، ان دونوں پارٹیوں کے جلسے کے لیے۔ ایک اتحاد ہے PDM ہے، کیونکہ ان تمام جماعتوں کا اتحاد ہے، تو جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے۔ اور 27 تاریخ کو مسلم لیگ نون کا جلسہ بھی ہے، جس کے بعد کہہ لیں کہ آپ PTI کا جلسہ بھی 27 تاریخ کو ہے، جس میں عمران خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جلسے میں شامل ہوں تاکہ ہم اس جلسے کو کامیاب بنا سکیں۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ PTI نے جو اپنے ارکان تھے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی جو آپ کے حلقے کے MNAs ہیں ان کے خلاف آپ عدالت میں جائیں اور ان کے خلاف عدالتی کارروائی کے لیے آپ بھی پٹیشن دائر کریں۔ تو پہلی دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ووٹروں کی طرف سے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، اور جو ووٹروں جن حلقوں کے ووٹرز ہوں گے اور جن کے MNAs ہیں وہاں کے وکیل آ کر یہ پٹیشن دائر کریں گے، اور یہ کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا۔ تو اگر یہ سپریم کورٹ اس کیس پر کہہ لیں کہ آپ سماعت کرتی ہے تو ایک تاریخی سب سے بڑی سماعت ہوگی، جس میں ووٹرز کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی جائے گی، اور
10,000 سے زائد کے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سائن کروائے جائیں، اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہوں گے، تو جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں یا سپورٹر ہیں جو ان کے، تاکہ ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کر جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں اور ان لوگوں کو نااہل قرار دیا جا سکے سپریم کورٹ میں۔ تمام معاملات جو ان سے تھے، کہہ لیں گے آپ کے اپوزیشن کا بیان بھی آیا کہ وہ او ایس سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، اس کے بعد پھر کہہ لیں گے معاملات طے پا گئے اور او ایس سی کی اجلاس کی متعلق اس کے بعد وہ اپوزیشن کا ایک مکمل بیان آیا اور مکمل کہہ لیں کہ ان کے ایک ضابطۂ اخلاق آیا کہ کسی صورت میں بھی وہ او ایس سی کے اجلاس کو نقصان نہیں پہنچانیں گے اور اس دوران کوئی بھی جلسہ اپنا نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پٹیشن کا معاملہ ہے جو سب کارکنان کی جانب سے داخل کرایا جا رہا ہے، یہ تاریخ میں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ دیکھیے گا اس کے آپ جس طرح بحریہ ٹاؤن کے متاثرین ہیں وہ بھی جب عدالت میں آتے ہیں تو اکٹھے ہو کے آتے ہیں، اس طرح جو ڈبل شاہ ہو گئے ان کے لوگ جو پہلے جو دیکھا جائے تاریخ میں، تو جس طرح اب پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے پہلی دفعہ عدالتوں میں، اسی طرح مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ جاتے ہیں جب ان کی کہہ لیں کہ حکمران جو سے ان کے پارٹی کے عہدیداران ہوتے جب ان کی سماعت وغیرہ ہوتی تھی عدالت میں، تو ان کے ساتھ جاتے تھے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اور پیپل پارٹی کے بھی، اور اسی طرح کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو سے ہوں گے وہ بھی ایک اپنی پٹیشن دائر کریں گے اور اس کے بعد جو کیس کی سماعت ہوگی وہ سننے کے لیے وہ جایا کریں گے، اور پارٹی کی طرف سے کہہ لیں کہ یہ ایک پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پارٹی کی طرف سے یہ پالیسی بھی بنائی گئی ہے کہ جن علاقوں میں یہ ایم این ایز سلیکٹ ہوئے ہیں ان علاقوں میں پارٹی کے لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے، بینر جلائے جا رہے ہیں بنا کے، پوسٹر پہ کہہ لیں کہ پوسٹر جلائے جا رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے، لوگ موٹر سائیکل کو پیچھے رش کے دوسری سائیکل وغیرہ پر کہہ لیں لوٹے باندھ کے پھر رہے ہیں جو کہ اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں، ان پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے۔ تو یہ تمام معاملات، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کا یہ بیان بھی آیا تھا کہ وہ ایسی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ پاکستانی آرمی کی طرف سے یہ ریکویسٹ یا کہہ لیں کہ کہا گیا کہ آپ ان دنوں میں اپنے امن امان کی صورتحال کو خراب نہ ہونے دیں اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعاون کیجیے، تو جس کے بعد اپوزیشن والوں نے اپنی رائے تبدیل کی اور انہوں نے ایک پارٹی کی حکمت عملی جو پوری طرح واضح طور پر بیان کی۔ چلتے ہیں جی، اب ایک پی ٹی آئی کی ایک رکن ہے جو ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ ان کو بھی 16 کروڑ روپے کی آفر کی گئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا، اور یہ آفر انہوں نے کہا ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ آفر ان کو پیپل پارٹی کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو دیکھیے جی آفر ہیں تو کہہ لیں کہ باتیں تو کھل کے سامنے آئے گی، جس طرح عامر لیاقت صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو کچھ تجاویز پیش کی کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا مولا ٹائپ انہوں نے یہ لفظ استعمال کی کہ پارٹی کو نقصان ہو۔ تو عامر لیاقت کے بھی بیانات کا سلسلہ جاری ہے، نئی خبریں آ رہی ہیں اور ماحول دن بہ دن گرم ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت 23 مارچ کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عوامی صورتوں میں جو جلسے ہیں یا جلوس ہیں وہ پہنچیں گے اسلام آباد، جس کے بعد کہہ لیں کہ زیادہ ایک توجہ ہوگی، زیادہ داروں کی توجہ ہوگی کہ یہ حالات کشیدگی کی طرف نہ جائیں، میں تصادم نہ ہو اور جو قومی املاک ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے کہ آپ اس تمام معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ مسعود حسن کو دیجیے اجازت، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔